اس حوالے سے تیسرا اہم علاج صدقہ و خیرات ہے، باہمی محبت ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں لوگوں سے جن کی تنخواہ اللہ تعالی نے کوئی مہینے میں 1,00,000 سے اوپر رکھی ہے، سارے اخراجات ہم نے اپنے ہی بچوں کے لیے رکھنے ہیں۔ وہ لوگ جن کی ماہانہ آمدن 1,00,000 سے 1.5 سے 2,00,000 سے اوپر ہے، پریشانیوں کے حالات کے اندر، پریشانیوں اور الجھنوں اور معاشی پریشانیوں کے اندر، جبکہ ایسے ہمارے معاشرے میں غریب لوگ پائے جاتے ہوں جن کے پاس اپنے جوتے کا تسمہ باندھنے کے لیے، موچی کو دینے کے لیے پیسے نہ ہوں، اور ایک اگر جوتے کا پاؤں ٹوٹ گیا ہے تو وہ جڑوانے کے لیے ان کے پاس رقم نہ ہو، اور ایک وقت کا کھانا ان کے گھر میں پک گیا ہے تو دوسرے وقت کے لیے وہ سبزی خریدنے کی ہمت اور استطاعت نہ رکھتے ہوں، اور اس حالت کے اندر بھی ہمارے گھر کے اندر صبح اور شام کا ہمارے بچوں کا اور امیر لوگوں کے بچوں کا ایک ناشتہ 5-5 10-10 ہزار میں ہو رہا ہو، تو ایسے امیروں کو شرم آنی چاہیے۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، ایمان والوں کے مالوں کے اندر حق رکھا ہے اللہ نے، ان کا بھی جو مانگنے آ جائیں اور ان کا بھی جو مانگے نہ، بیچارے ویسے ہی ایسے محروم ہوں، پتہ چلتا ہو یہ بڑے ضرورت مند ہے۔ اصل پریشانی یہ نہیں ہوتی ہے کہ اخراجات پورے نہیں ہوتے، ان غریب لوگوں کو اس سے بڑھ کے پریشانی یہ ہوتی ہے کہ معاشرے کے اندر جب ان کا کوئی احساس کرنے والا بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے صدقات و خیرات کا نظام اور زکوٰۃ کا نظام اور ہر صاحب حیثیت کا خصوصاً بنیادی سا فارمولہ اللہ نے دیا اور اللہ کے رسول نے دیا۔ ہر خاندان اور برادری کے اندر کچھ لوگ متوسط ہوتے ہیں، کچھ لوگ غریب ہوتے ہیں، اور کچھ بڑے مالدار ہوتے ہیں۔ اگر ہر شخص اور ہر مالدار طبقہ اپنے خاندان کو سنبھال لے اور اپنے خاندان کے اندر نظر دوڑا کے اپنا کزن، اپنا عزیز کوئی محروم ہے، ضرورت مند ہے، اس کی طرف توجہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت غیبی مدد نازل ہوگی، بہت ساری رحمتیں، بہت ساری برکتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو جائیں گی۔